اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر۔ کل کے درس میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل پر ہم لوگوں نے گفتگو سنی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما، اس راہ کی جس پر تو نے انعام کیا، اور اس راہ سے ہماری حفاظت فرما جس راہ پر تیرا غضب نازل ہوا اور جن پر تو غصہ ہوا اور گمراہ ہو گئے۔ یہ مختصر سی ترجمانی سورۃ الفاتحہ کی ہے، جس میں سے ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو قرآن کی آیتیں تو یاد ہیں مگر ترجمہ اور اس کی تفسیر سے بہت عالی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہیں پر ہمت کر کے تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان آیتوں میں جس کی میں نے ترجمانی کی ہے، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو تلاوت بھی ہمارے سمجھ میں آئی اور مختصر اس کا ترجمہ بھی ہم نے سنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، جس کو ہم الحمدللہ رب العالمین کے نام سے جانتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی۔ سب سے پہلے الحمد کا لفظ ہے۔ الحمد کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے تعریف کے اور دوسرا معنی ہے شکر کے۔ للہ اللہ کے لیے، یعنی حمد و شکر، تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے۔ للہ میں جو لفظ لام ہے یہ حرف جر ہے اور اپنے بعد کے اسم جلالہ کو یہ مجرور دے رہا ہے اور تاکید پیدا کر رہا ہے کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اگر کسی کے لیے جائز اور روا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تعریف اور شکر جائز نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے تعریف اور شکر کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو رب العالمین ہے، یہ جو رب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وہ نام ہے جس کو ہم اس میں جلالہ کے بعد یاد کرتے ہیں، جس کے کئی معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس لیے ہر بندے کو جو رب العالمین ہے اس رب کے لفظ کو معنی کو جاننا اور سمجھنا چاہیے. اگر ہم اپنے رب کے معنی کو جانیں گے تو یقیناً ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر پائیں گے. رب یا رب بہت ہی آسان سا لفظ ہے. ربا یا رب، اس میں جو محدثین نے گرامر کا جو صیغہ لایا ہے اس کے 3 معنی بتلائے ہیں. ایک معنی سردار کے، رب کا ایک معنی ہوتا ہے سردار، اور دوسرا معنی ہوتا ہے مالک، اور تیسرا معنی ہوتا ہے رب کا بادشاہ. رب اصل میں ایسا صیغہ ہے جو پرورش کرنے کے معنی میں بہت ہی معروف لفظ ہے، جو مبالغہ کے لیے اس میں فاعل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. جیسے عربی زبان میں، عربی گرامر میں زید عدل، زید عادل کی جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی زید اتنا عادل ہے کہ اس کا وجود ہی عدل ہے. تو اللہ رب العالمین رب اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ رب وہ ہستی ہے جو کائنات کے ذرے ذروں کا مالک ہے، ہر ایک کو پیدائش سے کمال تک پہنچانے والا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا. گویا وہ ذات پاک مکمل سراپا پرورش، سراپا اپنے بندوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا. اگر ایک بندے کو لفظ رب کا یہ معنی معلوم ہو جائے کہ میرا رب ہی مجھے مکمل طور پر پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، پرداخت کرنے والا ہے، تو یقیناً کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے باہر نہیں ہوگا، اور اپنے رب کو اپنا رب مان کر اپنی زندگی گزارے گا. اور یہی تقاضا بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے رب ہی کا وہ شکر ادا کرے اور اپنے رب ہی کا کی وہ تعریف بیان کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک تو تعریف کے قابل ہے، کل تعریف کے قابل ہے، اور دوسرا شکر کے قابل ہے، کیونکہ وہی ہمارا پالنہار ہے. اب رب کے بعد جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ العالمین کا لفظ ہے. العالمین یہ عالم کی جمع ہے. جہاں العالم جمع ہے اس کا واحد نہیں ہے، جیسے قوم، رہط، الناس وغیرہ وغیرہ، اس کا جمع نہیں ہے، لیکن یہ لفظ خود جمع ہے. جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے ما یعلم به شیء، اس کے ذریعہ سے کسی چیز کا علم حاصل ہو. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عالمین جو خود عالم کا جمع لایا ہے، یعنی یہ جمع الجمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں رہتی ہیں، بستی ہیں، خود کائنات، چاہے وہ ساتوں طبق آسمان ہو، چاہے وہ ساتوں طبق زمین ہو، اور ان آسمان و زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات ہوں، چاہے وہ مخلوقات مرئی ہوں یا غیر مرئی ہوں، دیکھے جانے والی یا اندیکھی ہو، یا احساس کی جانے والی ہو یا غیر احساس کی جانے والی، ساری مخلوقات کا رب جو عالمین
میں بستی ہیں اللہ تعالیٰ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے عالمین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ بھی اپنے وجود میں مکمل اور کامل ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات بستی ہیں، اللہ کی ہر مخلوق ایک الگ عالم ہے۔ کہا جاتا ہے عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم ارض، عالم سما، عالم فلک، ایسی بے شمار جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ عالم کو جوڑ سکتے ہیں، اور یہ پوری چیزیں مل کر کے عالمین ہوئی ہیں۔ ہر ایک کے کئی عالم ہیں، مثلا انسانوں میں سے ہر جنس، ہر زبان اور ہر علاقے والوں کا رنگ الگ الگ ہے، تو جہاں جیسی نسلیں آباد ہیں وہاں ان کو عالم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کر کے اپنے بندوں کے ساتھ اس لفظ کو جوڑ دیا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے قسم کی مخلوقات ہیں، سارے مخلوقات کا رب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، جس اللہ کی حمد و ثنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ترجمہ اس کا اگر ہم کریں گے، سیدھا سادہ ترجمہ الحمدللہ رب العالمین کا، تو یہ ہوگا کہ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و شکر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پرورش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری آیت آتی ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن یہ اللہ رب العالمین کی دنیا کی تمام صفتوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ صفت الرحمن ہے، اور الرحیم یہ صفت ثانی ہے، دوسری صفت ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ جو رحمان ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے جوعان اور عطشان، بے حد پیاسا اور بے حد بھوکا، اسی طرح سے رحمان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کا جو معاملہ ہے بندوں کے ساتھ وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اتنا زیادہ بندوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے کہ دنیا پوری مل کر ایک طرف کسی ایک پر رحم کرے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس لیے بندے کو جب اپنی زبان سے یہ کلمہ بندہ جب ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک احساس پیدا کرے کہ جو اللہ رحمان ہے وہ یقیناً ہمارے اوپر اپنے موصلہ دھار بارش کی طرح رحمت کا نزول فرما رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی اس لفظ رحمان میں ایک قسم کی شدت پائی جاتی ہے، جیسے تسلسل کے ساتھ، جیسے کہ موصلہ دھار کنٹینیو اگر ہمارے اوپر بارش کے قطرات برستے رہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بے انتہا بارش ہو رہی ہے۔ ہم بہت زیادہ بھوکے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، بہت زیادہ پیاسے ہیں تو ابھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پیاسا لگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ ہر بندے کو اس کی مہربانی کا اپنے اندر احساس کرنا چاہیے کہ جب اللہ میرے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہے تو ہمیں بھی اپنے رب ہی کا حکم بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کی جو صفت دوسری ہے رحیم، یہ رحیم کریم اور جمیل کے وزن پر ہے، فعیل اور علیم کے وزن پر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے اندر تسلسل کا پایا جانا، جس طرح سے شدت کا پایا جانا ہے اسی طرح سے تسلسل کا، کنٹینیوٹی کا پایا جانا ضروری ہے، سلسلہ وار پے در پہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر جہاں شدت کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس رحمت کو روکتا نہیں بلکہ مسلسل اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر اس رحمت کو برساتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، نازل کرتے رہتا ہے تاکہ میرا بندہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن میں فرمایا
لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، الیئس کفر، کی کافر ہی ہوگا جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی کو ظاہر کرے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا بندہ ہی بن کر اس کی رحمت جو مسلسل ہمارے اوپر برس رہی ہے اس کو احساس کرتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے حوالے کریں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مستفید و مالا مال کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر ایسے ہی رحمت کا برکھا برساتا رہے۔ اور اس کے بعد میں جو آج کے درس کی اس کے بعد کی تیسری آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عظیم بات کو بیان کیا ہے، جو بات ہم تمام کائنات کے انسانوں کے لیے قابل سماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک بادشاہ، یوم مانے دن ہوتا ہے، اور دین یہ دانا یا دینوں سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ، جزا، سزا کا دن۔ مالک یوم الدین میں لفظ جو مالک ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ اس کو ہم مالک یوم الدین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اگر پڑھتے ہیں قرآن کو تو کہیں کہیں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو کہا، جیسے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو ملک الناس میں اللہ تعالیٰ نے مالک نہیں کہا بلکہ ملک کہا ہے، مالکی۔ تو ملک اور مالک یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں بادشاہ، شہنشاہ، جس کی شہنشاہیت میں، جس کی ملکیت میں کسی کی دوسرے کی ملکیت نہ چل سکے۔ یعنی اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ذکر کیا عالمین کا، عالمین میں اگر کسی چیز، کسی ذات کی ملکیت چلتی ہے تو رب کائنات کی چلتی ہے، رب العالمین کی چلتی ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس جہان میں کسی اور کے بھی اختیارات چلتے ہیں، کسی اور کے بھی ملکیت چلتی ہے، تو اپنے عقیدے میں باطل ہے۔ اور بعض لوگ یہاں پر اپنے اس کو ظاہر کر دو، بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہمارے نبی کی ملکیت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لفظ کے ذریعہ سے ہمیں خالص عقیدہ دیا ہے کہ عالمین میں اگر کسی کی ملکیت چلتی ہے تو رب کائنات کی ملکیت چلتی ہے۔ کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر و مرشد، کسی پیغمبر کی کوئی اختیارات اس کائنات میں نہیں چلتی۔ اختیارات کا مالک صرف اور صرف رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اور دین کے دو اہم معنی اور میں آپ کو بتا دوں جو میں تقریباً سمجھتا ہوں آپ اس معنی سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ معنی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ دین جہاں پر جزا اور بدلے کا معنی دیتا ہے وہیں پر اصول زندگی کا بھی معنی دیتا ہے۔ یعنی یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو یہاں پر دین سے مراد اصول زندگی ہے۔ یہ جو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کہا، اور مالک یوم الدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کہا۔ تو وہاں پر بدلے کا دن مراد ہے مالک یوم الدین میں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے اسی دین سے یہ قائم کیا ہے کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمہیں دیا ہوا ہے، یہ دین تمہارے لیے اصول زندگی، اور دین سے مراد دنیا کے دن بھی ہے۔ اس طرح سے قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بدلے کے دن کا، اسی طرح دنیا کے دنوں کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے دنوں میں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ دنیا کے دنوں میں بھی اللہ رب العالمین کو ہی مختار کل
سمجھے، کیونکہ آج لوگوں نے اتنا اپنا عقیدہ خراب کر لیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کو ہی بدل ڈالا اور کائنات کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض لوگوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ اس دنیا میں دین کے اور دنیا میں انسانوں کے اختیارات کے مالک اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، تو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین مالک یوم الدین دنیا کے دنوں کا بھی مالک ہے، اور دنیا کا جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس قرآن کے ذریعہ سے، اس دین کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو آدمی اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کا فیصلہ ترجیح کرتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کے دین کو مانتا ہے، تو اللہ نے صاف فرما دیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے ہر ایک انسان کو اس لفظ مالک یوم الدین میں جو دین ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بتایا چلا کہ دین کے تین اہم معنی ہیں، ایک معنی جزا اور بدلہ کا، دوسرا معنی دنیا کے تمام دن جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور تیسرا معنی دنیا کے وہ دین جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو مکلف کیا ہے، شریعت اسلامیہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہی اصل ہمارا دین ہے۔ اگر ہم اس دین کو اس دنیا کے دنوں میں فالو کر لیں گے تو آخرت میں یہی دین ہم کو کامیاب کرے گا، لیکن اگر ہم نے اسی دنیا میں اپنے دین کو بگاڑ لیا تو کل جو قیامت کا دن ہوگا جہاں پر صرف اللہ کی ملکیت، اللہ کے اختیارات چلیں گے، وہاں اس کے سامنے کسی اور کا دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس آیت کے ذریعہ سے جملہ تمام لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اس دنیا کے دنوں کا مالک ہے، دنیا کی اس دین کا مالک ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ چیز اللہ رب العالمین نے اپنی ملکیت کو وعدے کرتے ہوئے فرمایا۔ جس طرح سے کائنات کا ظاہری باطنی ملکیت اسی کے اختیار میں ہے اور اس کے اختیارات کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی۔ کتنی واضح اور کلیئر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضاحت کی ہے، صاف فرما دیا کوئی جان کسی کے جان کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن صرف اور صرف فیصلہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ چلے گا ہی نہیں۔ اسی طرح سے اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں کہہ رہا کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن کس کی بادشاہت ہوگی، کون بادشاہ ہوگا، کون اختیار رکھے گا، کون مختار کل ہوگا، صاف جواب میں آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ جو اکیلا ہے۔ آج بادشاہی صرف اللہ کی ہے، جو بدلہ دینے پر قادر ہے، جو جبر و قہر پر قادر ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے، غفور اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اندر ایک صفت اور بھی رکھتا ہے، وہ ہے قہار۔ جس صفت کو سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا تو اس کے قہر و غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے عقیدے کو درست کرتے ہوئے اپنے رب کی ربوبیت کو اس آیت کے ذریعے سے پہچانیں، اپنے رب کی ملکیت کو، اللہ کے اپنے آپ کو، اب اللہ کو مالک ہونے کو ہم سمجھیں کہ اللہ ہی ہمارا دنیا کی دنوں کا مالک ہے اور وہی آخرت کے دن کا بھی مالک ہے۔ جب آخرت میں کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا تو دنیا میں اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کا فیصلہ کیسے چل سکتا ہے؟
اس کے بعد میں ایک اور جگہ پر آگے کی آیت میں جو آج کے درس کی چوتھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایا کا معنی ہوتا ہے صرف، کا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو مخاطب کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایا کا صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تیری، تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کو اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر آج جو باطل معبودان ہیں، جھوٹے معبودان ہیں، اس کی نکیر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ واقعی طور پر اگر اس کائنات میں کوئی کسی کا رب ہے، خالق اور مالک ہے اور عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالکیوں کے دین ہے، اور جو مالکیوں کے دین ہوگا عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے جب ہماری پوری زندگی کا، دنیا کے دنوں کا، دنیا میں جو دین ملا ہے اس دین کا اور آخرت کے جو دن ہیں ان دنوں کا جب مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اس کی حکمرانی اس کے اوپر چلے گی، ملکیت اس کے اوپر ہوگی، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کی عبادت میں کسی کو ساتھی شریک بنائیں گے، یقین جان لیں کہ ہم سے بڑا اللہ کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی لے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے اٹھا کر جہنم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت کی ہے ایا کا۔ یہ جو ایا کا جو لفظ ہے بہت ہی ہمارے لیے اہم لفظ ہے۔ ایا صرف، یعنی کائنات کے اندر جتنے معبودان ہیں، جتنے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے، جتنے لوگوں کی آج پوجا اور پرستش کی جا رہی ہے، چاہے وہ لکڑی کے معبود ہو، پتھر کے معبود ہو، انسان کے معبود ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کھڑے ہوں یا پڑے ہوں، کسی چیز سے ڈھکے ہوئے ہوں، اگر تصور ہمارا یہ ہے کہ یہ بھی ہماری ضروریات کو پوری کرنے والے ہیں تو ہم قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی ذات میں کوئی اور عبادت میں شریک نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادت دعا ہو، رجا ہو، امید ہو، خوف ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، نذر و نیاز ہو، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے جو ایاکا میں لفظ پڑھا ہے اس میں جو کاف ہے مخاطب اللہ رب العالمین ہے، اور اس لفظ سے ہم نے وعدہ کر دیا کہ اس کائنات میں عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو رب کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہی عبادت کے لائق ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو، سارے قسم کی عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور نعبدو میں جو جملہ استعمال کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ایاکا میں اللہ تعالیٰ نے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف تیری ہی نعبدو، تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اس میں جو ہے مخاطب کیا ہے کہ تمام قسم کی عبادت، تمام مخلوقات کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اپنے اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہو، اپنے دنیا کے دین کا، دنیا کے دنوں کا، قیامت کے دن کا، تو عبادت کا بھی مالک وہی ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اسی لیے ہم میں سے بہت لوگ ہمارے بھائی کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، یہ ترجمہ مکمل غلط ہے۔ اس کا اصل جو ترجمہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یہ برحق کا لفظ آنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے معبودان ہیں وہ سب باطل ہیں، حقیقی معبود اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ یہاں پر ایاکا کا جملہ ہے وہ بتا رہا کہ صرف اسی ہی کی عبادت ہونی چاہیے،
اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اور نستعین میں اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رب کو جوڑا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب کا خالص بندہ بن جائے، اس کے سامنے اپنے ساری ضروریات کو پیش کرے، اور یقیناً اپنے رب سے جب ضروریات پیش کرے گا تو رب اس کی ضروریات کو پوری کرے گا. تو اس کی اپنی جو حاجات ہیں، جو طلب ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، اس کو بھی اپنے رب سے وہ مانگے، اپنے رب سے اس کو طلب کرے. کیونکہ نستعین یہ تبارک اللہ تبارک تعالیٰ اس جملے کے ساتھ اپنے بندوں کو جوڑ دیا ہے اور کہا ایاک نعبد، اس میں آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. تو نستعین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کائنات کے تمام بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بندے تمام قسم کی عبادت جو مدد مانگنا چاہتے ہو وہ صرف اللہ سے مانگیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو آج کی اس ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کی درس کو جو ہم نے سنا ہے، اس کو غور و فکر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ بات کل کے درس میں پیش کی جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو سورۃ الفاتحہ کی ان آج کے درس کی 4 آیتوں کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک وسلم.